نون والقلم وما يسطرون. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت، رحمتوں، سعادتوں، فضیلتوں والا مہینہ آنے کو ہے۔ اس سے پہلے کچھ اہم کام جو ہر بندے کو کرنے چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندہ گناہگار ہے، راتوں میں گناہ کرتا ہے، دن میں گناہ کرتا ہے، چاہے وقت کون سا بھی ہو، اس کا دل اور اس کے ساتھ لگا ہوا شیطان اور خود نفس پرستی کے عالم میں اتنا بھوکا ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی کشادہ ہے، کتنی بڑی ہے کہ بندہ اگر پوری عمر بھر بھی گناہ کر لے، ایک بار مالک کے دروازے پر بیٹھ کر بھکاری بن کر توبہ کر لے اور مغفرت کی دعا کر دے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ نے اس میں بیان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ جو قبول ہونے والی توبہ ہو۔ ایسی توبہ نہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کی، پھر تھوڑی دیر بعد وہی گناہ کر لیا، ایسی توبہ نہیں، بلکہ توبہ کی کچھ شرائط ہے جس کو کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے، توبہ کی قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ گزشتہ کے گناہوں پر نادم ہو جائے۔ نادم کا مطلب یہ ہے کہ شرمندہ ہو جائے۔ جو گزشتہ اس کے گناہ ہوئے تھے، جو پاسٹ میں ماضی میں گناہ ہوئے تھے، اس پر نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے سامنے بیٹھا اور یہ کہتے ہوئے بیٹھا: اے اللہ، میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اے اللہ
ان گناہوں کو آپ کی رحمت سے معاف کر دیجیے، آپ کی برکت سے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، میں مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آدمی کے دل میں توبہ کرنے سے پہلے اگر یہ شرط پیدا ہو گئی، یہ رول پیدا ہو گیا، یہ زندگی میں بدلاؤ اور زندگی کے چینج ہونے کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ کے گناہوں پر شرمندہ ہے، اپنے کیے ہوئے پر پچھتا رہا ہے، اپنے کیے ہوئے پر آنسو بہا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العزت والجلال کے پاس آنسو کا ایک قطرہ اگر وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مکھی تو بہت بڑی ہو گئی، مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آنسو سے اگر آنکھ سے آنسو نکل گیا اتنا قطرہ بھی، اللہ سارے گناہوں کو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف کرنے تیار ہے۔ شرط یہ ہے سب سے پہلی کہ بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور شرم بھی نہیں آ رہی، بے شرموں کے جیسا گناہ کرتے کرتے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم ہی نہ رہی تو پھر تم جو چاہے وہ کرو، اس لیے کہ اب تم کو سمجھایا نہیں جا سکتا، تم کو بتایا نہیں جا سکتا۔ جیسے جانور کی کیفیت ہوتی ہے، ہم کتے کو دیکھتے ہیں، کتا جہاں بولے جیسے بولے وہاں پر غلاظت کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، گندا کام کرتے نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کے بعد شرم نہیں، بے حیا ہے، وہ تو جانور ہے، اس کو کوئی سمجھانے، اگر کوئی پہنچا بھی سمجھانے کے لیے تو وہ سمجھ نہیں سکے گا، اس لیے کہ عقل نہیں ہے۔ لیکن انسان جس کے فطرت سلیمہ میں عقل دی گئی، جس کو سب سے پہلے احسن تقویم کہہ کر کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، اور انسان کو یہ بھی کہا گیا کہ تم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، تم پورے قوموں کے سردار ہو، انسان کو اتنا لیول بڑھایا گیا۔ اب وہی انسان گناہ کرتے کرتے اتنا بے شرم بن گیا، اتنا بے تقا بن گیا اور اتنا زیادہ منحوس ہو گیا اللہ کی نظر میں کہ گناہ کرتے بھی جا رہا ہے، اس پر فخر بھی کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے معلوم ہے میں کتنے غیر محرم سے بات کرتا ہوں، تم کو معلوم ہے میرے پاس کتنے نمبر ہے، تم کو معلوم ہے میں کتنوں کو رکھا ہوں اپنے ساتھ میں، کیا اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ اس لیے سب سے پہلی شرط باندھی گئی کتابوں میں کہ بندہ گناہ پر توبہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ اپنے پیوستہ گزشتہ کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ جب یہ دل میں کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ معاف کرنے تیار۔ دوسری شرط رکھی گئی آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، یہ دل میں کیفیت ہو کہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے معافی بھی مانگتا ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا، اس کا پختہ ارادہ بھی کرتا ہوں، پختہ عزم بھی کرتا ہوں، پکا اور مضبوط والا عزم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا، ہاتھوں سے ہو، پیر سے ہو، زبان سے ہو، آنکھوں سے ہو، کان سے ہو، کسی بھی عضو سے ہو، گناہ ہو گیا، شرمندہ ہو کر اللہ سے یہ وعدہ کر لیے کہ اللہ اب آپ کو گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اب سے آئندہ سے اس گناہ میں کبھی نہیں پڑوں گا۔ یہ ہے پختہ ارادہ اور عزم، اور جب بندہ اس گناہ میں پھر سے نہیں پڑتا تو اللہ اس کو معاف کرنے تیار۔ یہ توبہ کی دوسری شرط رکھی گئی۔ تیسری شرط جو بیان کی گئی، فی الحال گناہوں سے بچتے رہنا، جب تک ہے، جب تک زندہ ہے، توبہ ہو گئی تو اب ہونے والے تمام گناہوں سے بچتے رہنا۔ ٹی وی بھی گھر میں ہے تو یہ خیال دل میں رہنا کہ ٹی وی تو گھر میں ہے، اس سے میں فائدے کی چیز بھی دیکھ سکتا ہوں، گناہوں کی چیز دیکھنے کے بجائے فائدے کی چیز بھی دیکھ سکتا ہوں، میں قرأت کلام سن سکتا ہوں، کلام پاک سن سکتا ہوں، نعتیں سن سکتا ہوں، اور اپنے لیے کوئی نظم اگر دل کو لگی ہو وہ بھی سن سکتا ہوں۔ اس ٹی وی سے میں گانے ہی، فلم بھی، فحاشی ہی، عریانیت ہی، ننگا پن ہی، ناچ ہی، یہ سننے کے بجائے اچھا بھی کام کر سکتا ہوں۔ یہ گناہوں سے بچنے کی ترکیب ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ ہے جو ہر بندے کے اندر، ہر مومن مسلمان کے اندر پایا جانا ضروری۔ اور آگے کہا گیا گناہوں سے بچنے کی چوتھی شرط جو رکھی گئی وہ ہے کہ لفظوں میں استغفار کہہ کر معافی مانگنا، زبان کا بھی اس میں حصہ ہے،
گناہ کرتے وقت صرف ہاتھ کام نہیں کرتا بلکہ جسم کا ہر باڈی کا ہر پارٹ کام کرتا ہے. اب کبھی اندازہ لگائیے کسی سے لڑائی ایسی نہیں ہو جاتی, قتل تک بات یوں ہی نہیں پہنچ جاتی, بلکہ انسان سب سے پہلے اپنی زبان سے اس کا مقابلہ کرتا, پھر آنکھوں سے بھی, پھر کان سے بھی. گالی سنا تو پھر فوراً گالی بھی دے گا زبان سے, گھور کے دیکھ رہا ہے سامنے والا تو پھر فوراً گھور کے بھی دیکھے گا سامنے سے. اگر سامنے والا ہاتھ اٹھایا تو یہ بھی ہاتھ اٹھائے گا. ہاتھ اور پیر کا کام تو بات کا ہے, پہلا کام تو زبان ہے. جس زبان سے گناہوں کی اسٹارٹنگ ہوئی, جس زبان سے گناہ کرنے پر صادر ہو گیا, اب اسی زبان کو آپ نیکیوں کے کام میں لگا کر معافی مانگیے, استغفار کیجیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ معافی مانگتا ہوں, اے میرے رب معاف کر دیجئے, میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, گناہ کرتے کرتے تھک گیا, اللہ معافی مانگنے تیار ہوں, معاف کر دیجئے. پھر دیکھیے آپ, یا بنی آدم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے, میرے بندوں سے. اللہ اکبر, اللہ کتنے رحیم کریم غفور ہیں کہ میرے بندے کہہ رہے, کن کو؟ ہم کو جو گناہ کرتے کرتے تھک گئے, جو لوگوں کا کھاتے کھاتے نہیں تھکے, جو ظلم کرتے کرتے نہیں تھکے, جو یہاں تک تھک گئے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی دوسروں کو بولنا پڑتا کہ بھئی آپ معاف کر دو ان کو, خود سے دل سے تیار نہیں ہوئے. دوسروں کا حق کھاتے کھاتے دل نہیں بھرا نہ پیٹ بھرا. وہ اللہ کہتے ہیں, کہہ دو میرے بندوں سے, اسرفوا علی انفسہم, اپنی جانوں پر زبردستی مت کرو, ظلم مت کرو. کیسے ظلم ہے اللہ؟ کیا ظلم کر رہا ہوں میں اپنی جان پر؟ میں اپنے آپ کو مارتا نہیں, میں اپنے آپ کو کاٹتا نہیں, میں اپنے آپ کو اوپر سے نیچے چھلانگ لگاتا نہیں. کیا ظلم کر رہا ہوں میں اپنے؟ گناہ مت کرو, یہ گناہ تمہارا ظلم ہے تمہاری جان پر. اس گناہ کا وبال تم کو یا تو دنیا میں ملے گا اور جہنم میں ہی ملے گا, اس لیے تمہاری جانوں پر تم ظلم مت کرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یاد رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ بے شک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جميعا ٹوٹلی, تمام, پورے مکمل, جتنے گناہ کیے تھے سارے معاف کرنے تیار. سوچیے آپ, ذہن میں اپنے گناہوں کی گردش کیجیے. گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے, ٹپکا لگا دیا جاتا ہے, کالا سا جیسا مارکر ہے, مارکر سے ایک وائٹ پیپر پہ ایک ٹپکا مار دیا گیا. اور دھیرے دھیرے جب بھی بندہ گناہ کرتے رہتا ہے تو وہ ٹیکے اور ٹپکے بڑھاتے رہتے, ایک ایک ایک. جیسے ہی آپ ایک ایک ٹپکا مارتے رہے مارکر سے تو وہ سفید پیپر جا کر کالا اور بلیک پیپر بن جائے گا, اس لیے کہ اس سے آپ نے بلیک مارکر سے پورا ٹپکے مار کے برا بھرا. ایسے ہی دل سفید ہے, گناہ کرتے کرتے ایک ایک سیاہ دھبا چھوڑ دیا گیا, ایک 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 سیاہ دھبے ہوتے ہوتے پورا دل ہی بلیک اور کالا ہو گیا. اس لیے بزرگان دین کے پاس جب بیٹھتے ہیں کسی اللہ والوں کے پاس تو وہ آپ کے روٹین کو چینج اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا دل چینج ہو جائے, آپ کی روحانی کیفیت چینج ہو جائے. وہ دل, جس دل میں گناہ پڑ گئے تھے, وہ دل جو دل کالا اور سیاہ ہو گیا تھا, اس دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب وہ دل اور نفس بدل جائے گا آپ کا پورا قانون اور آپ کا پورا روٹین اور آپ کا پورا معمول, آپ کا پورا شیڈیول چینج ہو جائے گا. اس لیے کہ دل بدل گیا. اس دل کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس نفس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیسے اللہ والے تھے, ذوالکفل بہت مشہور بزرگ گزرے, لیکن گناہ کرتے تھے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ جس دن گناہ نہ کیا ہو. بنی اسرائیل کے ذوالکفل تھے, بہت زیادہ گناہ کرتے تھے دن بھر. کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ گناہ نہ ہوا, روزانہ گناہ کرتے تھے. ایک دن ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے 60 دینار کی ضرورت ہے, مجھے 60 دینار چاہیے. کہا ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے ساتھ تم کو یہ کام کرنا پڑے گا.
جو کام کہا گیا وہ گندا کام تھا، زنا تھا، میرے ساتھ کرنا پڑے۔ وہ عورت اللہ والی تھی، اللہ کا ڈر خوف تھا، اب تک اس نے ایک مرتبہ بھی، یہ تو بہت دور کی بات، کوئی چھوٹا گناہ بھی نہ کیا۔ اب وہ عورت باہر چلی گئی دوڑتے ہوئے، لیکن اس کے بچوں کی بلبلاہٹ اور اس کے بچوں کی بھوک اور پیاس اس کو دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ 60 دینار کی ضرورت تھی، پھر پہنچی اور پہنچ کر کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مجھے 60 دینار کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اس عورت کے پورے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی، پورا بدن تھر تھرا رہا ہے، پسینہ بہ رہا ہے۔ اب پریشان ہو گئے اور کہا کیا ہوا، میں تو ابھی چھوا بھی نہیں تم کو۔ کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی، آج تک نہیں کی، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کے لیے یہاں تک پہنچ گئی، اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف میرے سینے اور میرے جسم پہ ایسا ابھار آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کپکپی طاری ہو گئی۔ اور ذوالکفل نے کہا فوراً ٹھیک ہے تم نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے سامنے اب آج سے ذوالکفل بھی کبھی گناہ کا کام نہیں کرے گا، یہ لو 60 دینار اور تم چلے جاؤ۔ اللہ کا کرنا بھی دیکھیے، وہ رات گزری اور صبح میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے دروازے پر لکھا دیا کہ اللہ نے ذوالکفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب اس کو کوئی برا آدمی کہہ کر پکار نہیں سکتا اس قوم میں۔ اور قوم والے آتے تھے اس دروازے پر پڑھا لکھا دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے کہ بھائی یہ گنہگار نہیں ہے، یہ تو نیکوکاروں میں اٹھایا گیا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ توبہ کیسے مشہور واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ سنتے اور کہتے اور بولتے اور پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے روایت، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بندے کو کب تک معاف کرتے ہیں؟ کیا لیول ہے، کیا درجہ ہے، کتنی اس کی مقام ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے کہ کب تک اس کو معاف کریں گے؟ کہاں تک پہنچے گا وہ گناہ کرتے کرتے، کب تک معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا صحابی، کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل۔ اس کے دل میں یہ کیفیت آئی، یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور مانگ کر اب ان تمام قتلوں سے بچ جاؤں گا۔ اس نے ایک ایسے ہی آدمی سے، ایک شخص سے ملاقات کے لیے چلا گیا تاکہ اس سے پوچھ لوں کہ اللہ معاف کرتے نہیں کرتے۔ وہ شخص پہنچا اور پہنچ کر کہا قاتل تھا، میں نے 99 قتل کیے، 99، کہ اللہ مجھے معاف کریں گے؟ وہ ایسے ہی پڑھا لکھا تھا۔ ایسے میں آج کل ہمارے زمانے میں بھی بہت کم لوگ پڑھے لکھے ملتے، آج کل لوگ مفتی اور عالم دین سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، مسئلہ پوچھیں گے تو چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مسئلہ پوچھیں گے، مسئلہ پوچھیں گے تو چائے پیتے ہوئے لوگوں سے مسئلہ پوچھیں گے، ڈبوں پہ رہتے ہوئے لوگوں سے پوچھیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو مسئلہ اور فتویٰ دیتے رہیں گے، کیا دین، کیا شریعت، کیا قرآن، کیا حدیث، دونوں کو بھی نہیں معلوم۔ جس چیز میں منافع رہے گا وہی اچھا ہے، سود کھانے میں اچھائی دکھ رہی تو اب عالم صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ عالم صاحب اگر آتے کہ عالم صاحب بولتے سود حرام ہے نہیں کھا سکتے، ہمارا پورا بزنس ٹھپ پڑ جاتا، پورا کاروبار ختم ہو جاتا۔ اس لیے کس سے پوچھنا؟ آدھے ادھورے عالم سے پوچھنا، یا ڈبوں یا ہوٹلوں یا نکڑوں یا چوراہوں یا چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے سے پوچھیں گے، انہوں صحیح ہے ٹھیک ہے بولتے، ڈن بولتے، اپنا کام اپن کرتے رہیں گے۔ اس لیے آدھے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت۔ نیم حکیم خطرے جان، آدھا ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ ہوتا، ایسے ہی نیم عالم خطرے جان، آدھا عالم بھی آپ کے دین کے لیے خطرہ ہوتا۔ اچھے مکمل مضبوط مستند عالم سے، مفتی سے مسئلہ پوچھیے۔ اور ویسے ہی 99 قتل کیا ہوا، آدھے عالم کے پاس پہنچا ہوگا شاید، اس نے کہا نہیں بھائی 99 قتل کر دیے، کہاں سے معافی مل سکتی تم کو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تم کو بھی مار دیتا ہوں۔ لو سنچری اور پوری ہو گئی، 100 ہو گئے، اب تو ٹارگیٹ بھی مکمل ہو گیا۔ وہ جب خون کر کے جا رہا تھا، گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے پوچھا کیا ہوا، کہاں کا؟ وہی اپنا پرانا کام جو قتل کرتا تھا آج بھی ہوا۔ کہا کہ تم اس کے پاس کیوں گئے؟ میں تم کو ایک بزرگ آدمی اور اچھے عالم دین عابد کا رہبری کرتا ہوں، راستہ بتلاتا ہوں، تم اس کے پاس پہنچو اور وہاں جا کر اپنا مسئلہ معلوم کر لو۔
جب اس کو کہا گیا پھر وہ نیت اپنی اچھی کر کے درست کر کے پہنچا عالم دین کے پاس، ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے تھے، ایک اور قتل بھی مجھ سے ہو گیا، کہ اللہ میرے ان تمام قتل کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ عالم دین تھے، انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو، صحابی سن رہے ہیں، کہا اللہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں تو اللہ معاف کرنے تیار ہے۔ جو کھارا پانی کا سمندر ہے اس کے قریب آپ کونوں میں دیکھیے ایک کف تیار ہو جاتا، اس کے اوپر پورے بلون آ جاتے، وہ بلون اور وہ کف کتنے ہیں ہم گن نہیں سکتے، اس لیے کہ پانی کھارا ہے سمندر کا، اگر اتنے بھی تمہارے گناہ ہیں تو اللہ وہ معاف کرنے بھی تیار ہے۔ تم تو 100 قتل کیے، معافی مانگ لو اللہ سے معاف کر دیں گے۔ وہ سچی دل سے، پکے ارادے سے، پختہ عزم کر کے، سچی پکی توبہ کرتے ہوئے، آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اور نکل کے جب اپنے گاؤں کو جانے لگتا ہے، وہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ گاؤں کو جانے کی ضرورت نہیں، جب تم پھر اپنے پرانے گاؤں کو جاؤ گے تو لوگ بولیں گے کہ تم کیا تھے معلوم تھا ہم کو، اس لیے آپ اچھے نئے گاؤں کو جاؤ جہاں پر نئے لوگ ملے، نئی تمہاری آگے کی زندگی اور لائف اور جرنی گزار لو۔ اس لیے کہ جب ہم پرانا کام کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے تو بولنے والے بہت ہیں، نیگیٹو لوگ بہت ملتے، تم معلوم ہے تم کیا تھے ہمارے کو معلوم ہے مت سنو، ان کے پرانے ماضی کے قصے یاد کر کے تم کو کیا فائدہ؟ جب اللہ چھپا دیے، جب اللہ اتنے بڑے ستار ہے، جب اللہ بندوں کے عیبوں کو اور گناہوں کو چھپانے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کے عیب کھودتے اور کھودتے رہتے کہ اس کا عیب معلوم ہے میرے کو، انہوں کہاں اٹکتے بولتے محاورہ اور مشورہ دیتے، ان کی گنڈی کہاں اٹکتی معلوم میرے کو، انہوں کہاں پکڑے جاتی، ان کی نسا رگا میرے ہاتھ میں ہے، پکڑو کیا کرتے آپ لوگوں کے ماضی کے گناہوں کو یاد دلا دلا کے۔ یاد رکھیے اگر اللہ نے آپ کے گناہوں کو آپ کے پیٹھ پر لکھ دیا تو آپ کا خاندان کا ہر فرد بھی آپ سے منکر ہو جائے گا اور انکار کر دے گا کہ میرا خاندان کا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے گناہ اس کے ہیں۔ اللہ ستار ہیں، عالم الغیوب ہے، اللہ ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں، اس اللہ نے اپنے گناہوں کو چھپا لیا تو ہم دوسروں کے گناہوں کو یاد دلا دلا کے کیوں ان کو تڑپا رہے؟ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور عالم دین نے بہترین مشورہ دیا، جب وہ شخص نکلا اس دوسرے گاؤں کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ درمیان کی مقدار میں پہنچا تو فرشتے اس کے پاس آیا، روح ملائکہ جو روح نکالتا ہے فرشتہ، ملک الموت جس کو کہتے ہیں، وہ آیا اور اس کی روح کو نکال لے گیا، انتقال ہو گیا، اس کا ٹائم اس کا وقت وہی تھا۔ اب صحابی پریشان ہو گئے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ وہاں پر جہنم کے فرشتے بھی آئے، جنت کے فرشتے بھی آئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا ہم اس کو جہنم میں لے جانے کے واسطے آئے ہیں، اس لیے کہ اس نے اتنے قتل کیے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، ہم اس کو جنت میں لے جانے آئے ہیں۔ اللہ نے ایک فرشتے کو حاکم بنا کر بھیجا کہ جاؤ فیصلہ کرو اس کے درمیان، دیکھو جس گاؤں سے آ رہا تھا اس کی ڈسٹنس کو بھی دیکھو، ناپو، جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ادھر بھی ناپو، کدھر زیادہ ہے وہ ادھر کا ہے، یعنی اگر گناہ کے گاؤں سے نکل کر ابھی پہنچا ہے 2-3 فیٹ پر تو ابھی گنہگار ہے، لیکن نیکی کے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے 2-3 فیٹ باقی ہے تو نیکوکار ہے۔ جب فرشتے نے ڈسٹنس ناپا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ صرف ایک بالش کے 2 انچ تھے کہ وہ نیکی کی طرف آگے تھا، اللہ نے اس کے 100 قتل کو معاف کر کے جنت میں بلا لی۔ اللہ یہاں تک معاف کر سکتے ہیں بندے کو، شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگے پروردگار عالم سے کہ اے اللہ لوگوں کو ستاتے ستاتے تھک گیا ہوں، اے اللہ اب نہیں کروں گا، اے اللہ چغل خوری غیبت خوری کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اے اللہ اب نہیں کروں گا، اے اللہ سود کھاتے کھاتے تھک گیا، حرام خوری کھاتے کھاتے تھک گیا، لوگوں کو ستاتے ستاتے تھک گیا، اے اللہ لوگوں کا مال کھاتے کھاتے تھک گیا، یتیم کا مال لوٹ کے کھا لیا، اللہ بیوہ کا مال کھا لیا، اپنے بہن کا حق کھا لیا، اے اللہ بھائی کا حق کھینچ کے کھا لیا، اے اللہ ماں باپ کو ستا دیا، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے گناہوں کو معاف کر کے۔ یاد رکھیے گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہے، کالا ہے، اندھیرا ہے، اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ آنے کو ہے، اس سے پہلے بھی اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوئے تو پھر آخر وقت کیا ہے؟
کب بدلیں گے؟ کب اپنے آپ کو چینج کریں گے؟ کب؟ جب بدلیں گے، جب آئے گا فرشتہ اور روح نکالے گا، جب بدلیں گے جب روح اٹک جائے گی آ کر حلق میں، جب بدلیں گے جب ڈولے میں ڈال کر لے جایا جائے گا، جب بدلیں گے جب قبر میں ڈال دیا جائے گا کھود کر، جب بدلیں گے جب پورے خاندان کے افراد قبرستان سے نکل جائیں گے اور منکر نکیر آ کر پوچھیں گے اب بتاؤ بھائی دنیا میں کیسے رہتے تھے، اب بتاؤ کیا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ ہے تمہارا آخری منزل اور آخری سفر، جب بدلے کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ کہتے ہیں لوگ دیکھ لیں گے جو ہوتا، کیا دیکھیں گے؟ جہنم سے پل صراط پر گزرتے ہوئے دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ جہنم میں پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ ننگا کر کے آگ میں جلایا جا رہا ہے وہ دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ جب بڑا سا پتھر لا کر نماز چھوڑنے کا عذاب کچلا جا رہا ہے اور سر پورا قیمہ بن جا رہا ہے پھر بن رہا ہے وہ دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ کب تک دیکھیں گے؟ کب بدلیں گے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے فیوچر کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مستقبل کو تابناکی سے روشنی کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اپنے ماضی کو، اپنے ماضی کے گناہوں کو، پاس کے گناہوں کو، پریزنٹ کے گناہوں کو اللہ کے سامنے ٹھہر کر بیٹھ کر کہیں اللہ اب معاف کر دیجئے، رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر دیجئے، اس لیے کہ اس رمضان جیسی بابرکت، بارحمت، سعادت، فضیلت والے مہینے میں اللہ میں اپنی مغفرت کرانا چاہتا ہوں، اللہ معاف کر دیجئے۔ جب تک بندے کے اندر یہ توبہ کے شرائط پائے نہیں جائیں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے جب تک اس کے حلق میں غرغرہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ کتنے غفور الرحیم ہے اللہ، کتنا چاہنے والے ہیں بندوں کو، کتنا معاف کرنے والے ہیں اللہ۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کے حلق میں غرغرہ پیدا نہیں ہو جاتا، آخری سانسیں نکلنا شروع نہیں ہو جاتی، منہ سے کف اور پانی نکلنا شروع نہیں ہو جاتا، جب تک اللہ معاف کرنے تیار ہے بندے۔ معافی مانگ کے تو دیکھیں، معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، آ کر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کیا پاک کروں؟ کیوں پاک کروں؟ کہا مجھ سے زنا ہوا، میں نے زنا کر لیا، اللہ پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا دیکھو دیوانہ تو نہیں؟ صحابہ اٹھ کے دیکھے نہیں ہوشیار ہے۔ دیکھو مجنون تو نہیں ہے، پاگل؟ صحابہ اٹھ کے دیکھے نہیں بہت بہترین ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے۔ کہا پھر؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں کا عذاب نہیں سہ سکتا، مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں۔ کئی دیر سوال کرنے کے بعد جب پورا کا جواب ہاں میں ملا کہ بندہ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو یہ اجازت دی کہ اس کو مار کر، پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، اس لیے کہ زنا کی سزا ہوتی۔ جب مدینے میں لوگ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ کیسا شخص ہے کہ اپنے آپ کو میں زنا کیا ہے بتا کر گناہوں کی معافی مانگ لی، اور اللہ کے سامنے بول دیتے یہ کیسا پاگل شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں وہ الفاظ جب آئے پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس کو پاگل مت کہو، اگر اس کی توبہ پورے مدینے پر بھی پھیر دی جائے تو مدینے کے تمام گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے اس عمل سے، اس لیے کہ اس نے یہ کام کیا کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کون بندہ ہے جو گناہ کر کر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے کہ ابا میں نے آج یہ گناہ کر لیا؟ کوئی نہیں۔ امی میں نے آج یہ گناہ کر لیا؟ کوئی نہیں۔ گناہوں کو تو چھپاتے ہیں لوگ، ستار ہے اللہ، چھپا رہے ہیں گناہوں کو، اور لوگ بھی اپنے آپ کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، تو اسی اللہ کے سامنے بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ معاف کر دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول، آپ فرماتے تھے گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے لیکن گناہ سے بچتے رہنا واجب تر ہے، واجب سے زیادہ ضروری ہے گناہ سے بچتے رہنا۔ گناہ سے تو توبہ کر رہے لیکن گناہ سے بچ رہے نہیں۔ توبہ کر لی ہے کہ اب سے میں گانا نہیں سنوں گا، لیکن بچ رہے نہیں، پھر ایک دن ہو گیا پھر گانا سن رہے، یہ کون سا گناہ؟ آپ توبہ کیے، اس لیے بچنا ضروری ہے۔ اور فرمایا جوان آدمی کا گناہ کرنا اگرچہ برا ہے لیکن بوڑھے آدمی کا گناہ کرنا تو بہت ہی برا ہے، اس لیے کہ اب اس کی زندگی نکل گئی، 20 سال زندگی کے نکل گئے، 30 سال نکل گئے، اس لیے اس سے
ہر چیز اس کو معلوم ہو گئی، ایکسپیرینس ہو گیا، بوڑھے کے قریب ہو گیا، اس لیے اب اس کا گناہ کرنا بہت زیادہ برا ہے۔ جوان کا گناہ کرنا بھی برا ہے، لیکن بوڑھے کا اور زیادہ برا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا۔ اس لیے معزز دوستو، ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رمضان المبارک سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جنت کے دروازے روزانہ کھلتے ہیں، روزانہ بند ہوتے ہیں، روزانہ کھلتے ہیں، روزانہ بند ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ ایسا ہے جب تک تمہاری روح نکالی نہیں جائے گی، جب تک وہ کھلا رہے گا، وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ بند ہی نہیں ہوا جب تک تمہارے جسم سے تمہاری روح نکلے گی۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو نیکوکار بنا دے، اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد